شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے. سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے. یہ وارث رسول ہے، وفا بہت. یہ مسجدوں کے نور ہے، یہ قوم کے چراغ ہے. یہ مسجدوں کے نور ہے، یہ قوم کے چراغ ہے. رسول کے ہیں لاڈلے، ہدایتوں کے باغ ہیں. انہی سے دین کی صدا بہت بلند ہے. سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے. مدارسوں سے زندگی کو کوہ نور کر لیا. مدارسوں سے زندگی کو کوہ نور کر لیا. ورق ورق نچوڑ کر لہو لہو میں بھر لیا. مرتبے کی جگہ بلند ہے. سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے. قدم قدم پہ نیکیاں قطار در قطار ہے. بڑی اچھی نظم ہے، اس کے میں اشعار سنا رہا ہوں. قدم قدم پہ نیکیاں قطار در قطار ہے. فرشتے پر بچھا کے راہ علم پہ نثار ہیں. چلا جرم کی تلاش میں بہت بلند ہے. سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے. معزز بھائی اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ فضیلت علم اور فضیلت اہل علم پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. آج بھی دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ علم جو ہے اللہ کی صفت ہے. علم اللہ کی صفت ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: واللہ علیم خبیر. اللہ ہی جاننے والے ہیں، اللہ ہی باخبر ہیں. علم اللہ کی صفت ہے. قرآن کریم نے تو انسانوں کو کہا: انسان تم تو بڑے ظالم ہو. انسان کو کہا قرآن نے: انہو کان ظلوما جہولا. اے انسان تو بڑا ظالم ہے. اے انسان تو بڑا ناواقف ہے. انسان کی جہالت کا عالم یہ ہے. ابا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. دنیا میں اتارنے کے بعد سب سے پہلا جرم جو ہوا وہ مرڈر اور قتل کا ہوا. تو ابا آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو اب اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش کو لے کر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے. بھائی کی لاش کا کیا کرے؟ پہلی موت، پہلا مرڈر. کیا کیا جائے اس کی لاش کے ساتھ؟ تو قرآن کریم نے کہا: ہم نے انسان کی اس جہالت کو دور کرنے کے لیے آسمان سے دو کوے بھیجے. کوے یعنی کاغڑا.
اور اس کوے کے ذریعے ہم نے علم سکھایا انسان کو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ۔ ہم نے کوے کو بھیجا انسان کو علم سکھانے کے لیے کہ کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ تو قابل اور حابل جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، تو قابل نے جس نے قتل کیا تھا وہ یہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا نکلا کہ مجھے یہ بات کا علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا۔ یہ ہے انسان کے علم کا حال، یعنی ہماری جہالت، انسان کی نظر کا حال۔ جس موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں فرعون نے کئی بچوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا کہ کہیں وہ موسیٰ پیدا نہ ہو جائے جو میرے تخت و تاج کو ختم کر دے، تو فرعون نے کئی بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ ہے انسان کی نظر کا حال کہ جن موسیٰ کی تلاش میں فرعون کئی بچوں کو شہید کر رہا تھا، قتل کر رہا تھا، وہی موسیٰ خود فرعون کے محل میں پرورش پا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام، یہ ہے انسان تیری نظر کا حال، تیرے علم کا حال۔ قرآن نے کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، تمہیں علم کس نے دیا؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اول سے آخر کا علم رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ مگر انسان جب محنت کرتا ہے، انسان جب قربانی دیتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی صفتوں کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق، اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، اے انسانوں تم بھی یہ صفت اپناؤ۔ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اے انسانوں تم بھی اللہ کی صفت کو اپناؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم والا ہے، تو اے انسانوں تم بھی علم حاصل کرو۔ جب انسان اللہ کی اس صفت میں آگے بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ قطرات سے نواز دیتے ہیں، کچھ اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ جو جھکتا ہے اللہ کے سامنے، جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلند کرتا ہے۔ جھکا دے اپنی ہستی کو، مشہور شعر ہے، جھکا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر ہی گل گلزار بنتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دعوت و تبلیغ، حضرت اکثر یہ شعر پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی صفت کو لینے کے لیے اتنا مٹا دے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، اور تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، اور ہو کے اندر اتنا کمال پیدا کر، ہو یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، ہو میں اتنا کمال پیدا کر۔ مولانا فرماتے ہیں تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، اور تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، اور ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے مگر تو نہ رہے، وہ تو رہے مگر تو نہ رہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے اپنی زندگیاں لگائی ہے۔ اور ایک بات میں نے گزشتہ جمعہ کہی تھی، علم اور دین الگ نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ اپنے
ذہنوں کو صاف کر لے۔ علم اور دین ایک ہی چیز ہے، اس لیے کہ دونوں کا مرکز ایک ہے، سینٹر ایک ہے، دونوں کا جنکشن قرآن اور حدیث ہے، اس لیے علم اور دین ایک چیز ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی۔ کیسی قربانی؟ 2-3 مثالیں سنائی تھی گزشتہ جمعہ۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اور سب سے بڑے خلیفہ، سب سے بڑے شاگرد، سب سے بڑے جو ہے اسٹوڈنٹ تھے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ اپنے استاد کے ساتھ 29 سال تک جڑے رہے، 29 سال تک۔ اب ان سالوں کے اندر شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، باپ بھی بن گئے، سب کچھ ہو گیا، پریوار والے ہو گئے، مگر اپنے استاد کے ساتھ جڑے رہے۔ 29 سال تک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ایک بھی فجر کی نماز قضا نہیں ہونے دی، ایک بھی فجر نہیں چھوڑی 29 سال تک۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر روز فجر کی نماز کے بعد درس حدیث کا حلقہ لگتا تھا۔ کہیں میں غیر حاضر رہوں اور استاد کی ایک بات چھوٹ جائے، 29 سال تک لگے رہے۔ ابن منذر ایک امام ہے، امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے 20 سال کی عمر میں اپنے وطن سے نکل گئے علم کی تلاش میں۔ 20 سال کے نوجوان تھے، اپنے مقامی علماء اساتذہ سے علم حاصل کر لیا، اب وہ نکل پڑے۔ اس زمانے میں کوئی ملکوں میں جانے کے لیے کوئی دستاویز یا ویزا یا پرمیشن وغیرہ کچھ ضرورت ہوتی نہیں تھی، آدمی جہاں چاہتا جا سکتا تھا۔ وہ نکل پڑے، ملکوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، جہاں پتہ چلتا کہ کوئی اللہ کے ولی ہے، کوئی عالم ہے، اور وہ زمانہ تو تبع تابعین کے قریب کا تھا، تو کوئی امام ہے، تو ایسا پتہ چلتا وہاں جاتے۔ پورا سفر طے کر کے جب واپس آئے امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن جب آئے تو فرمایا کہ اس وقت ان کی عمر 65 سال ہو چکی تھی۔ 20 سال کی عمر میں نکلے تھے، جب واپس آئے 65 سال کی عمر، 45 سال گھومتے رہے۔ اور جب ایک انسان پردیش میں جاتا ہے، ملکوں میں جاتا ہے، تو وہاں کی کوئی فیمس چیز لے کر آتا ہے۔ بھائی وہاں کیا چیز فیمس ہے؟ یہ تو ہم گجراتیوں کی خاص عادت ہے۔ ہم ایک جگہ بیان میں کولہاپور گئے، کولہاپور بیان میں گئے تو میں نے وہاں پوچھا کہ بھائی یہاں کیا فیمس ہے؟ مقصد یہ تھا کہ کھانے پینے کی چیز، یہاں کی کوئی ویرائٹی کیا ہے؟ تو وہاں کے بندے بھی عجیب تھے، انہوں نے جواب دیا یہاں کے پہلوان بڑے فیمس ہے کولہاپور۔ تو میں نے کہا بھائی ہم کو ان کی مار نہیں کھانی ہے، ہم تو کھانے کی چیز پوچھ رہے کہ یہاں کیا چیز مشہور ہے، تو وہ گھر لے جاوے بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان جب کسی دیش میں، پردیش میں جاتا ہے، ملک میں، کسی علاقے میں، وہاں کوئی مشہور چیز ہے لے کر آتا ہے۔ تو امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ جب 45 سال کے بعد واپس آئے، اکیلے گئے تھے، واپس آئے تو 40 اونٹوں پر سامان لادا ہوا تھا۔ 40 اونٹوں پر سامان تھا۔ گھر والے پہلے تو ان کو دیکھ کر ہی خوش ہو گئے کہ 45 سال کے بعد ہمارا گھر کا فرد آیا۔ اور جب سامان اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر 45 سال میں جو علم حاصل کیا تھا، جو اپنے استادوں سے لیا تھا، لکھا تھا، پڑھا تھا، وہ سب جمع کیا تھا، اور 40 اونٹوں پر اس کو لے کر آئے تھے۔ اس میں علم کے علاوہ، کتاب کے علاوہ اور کوئی سامان نہیں تھا، 40 اونٹوں پر لے کر آئے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم، یہ تو ہمارے بڑوں کی قربانی ہے، ہاں بے شک
مگر ایک بات اور بھی کہوں کہ اس زمانے کے علماء بھی کچھ کم قربانیاں نہیں دی ہے، یاد رکھے۔ آپ کسی بھی عالم کا ہاتھ پکڑیے، پوچھئے آپ کا بچپنا کیسے گزرا، آپ نے طلب علم کا زمانہ کیسے گزارا۔ ایک دو واقعے میں نے خود اپنے گزشتہ جمعہ سنائے تھے۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا مولانا ہماری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں نے کہا بھائی بات ہی ایسی۔ 13 سال کا تھا میں، ہاسوٹ میں پڑھتا تھا، حفظ قرآن کے لیے والد صاحب نے رکھ دیا تھا، 500 بچے اور صرف 8 یا 10 ٹوائلٹ تھے۔ اب تو الحمدللہ مدرسہ بڑا عالیشان ہو گیا ہے، اب تو دیکھنے کے قابل ہے۔ روڈ بھی پکے نہیں تھے، کوٹا اسٹون لگانے والے جانتے ہیں، پتھر کہ اس کو توڑ توڑ کر اس کی دھاریں نکالتے ہیں، ان دھاروں کو، ان ٹکڑوں کو پتھر کے وہ روڈ پر بچھایا تھا۔ پیر میں چپل نہیں تھی، ٹھنڈی کے موسم میں صبح میں 4 بجے اٹھا دیا جاتا کہ آپ کو فجر کی اذان سے پہلے اپنے استاد کو اپنا سبق سنا دینا ہے۔ تو سب سے بڑی فکر یہ ہوتی تھی کہ جلدی اٹھ کر بھاگے، کہیں ٹوائلٹ میں لائن نہ لگ جاوے، اس لیے کہ اگر لائن لگ جاتی تو وہاں پر استاد کی مار یقینی تھی۔ فجر سے پہلے جس عمر کا بچہ، ہمارے ماں باپ انہیں فجر کی نماز میں نہیں اٹھاتے، جماعت کھڑی ہے نہیں اٹھا رہے، ارے بچہ ہے سو رہنے دو، تھکا ہوا ہے، پڑھ پڑھ کے تھک گیا۔ ایسی عمر کے طالب علم کو صبح 4 بجے اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ اگر ٹوائلٹ میں دیر ہو گئی، لائن لگ گئی تو استاد کی مار پڑے گی۔ فجر میں قرآن سنانا ہے، اذان سے پہلے سبق سنا دینا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اپنے علماء کی قدر کو پہچانیں۔ کتنے علماء ایسے آج بھی ہے، اپنا وطن چھوڑ دیا نوکری کے خاطر، امامت کے لیے، مدرسے کے لیے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے وطن چھوڑ کے، کہاں کے رہنے والے کہاں کام کر رہے، اور پوری زندگی لگا دی نماز پڑھانے میں، بچوں کو پڑھانے میں، علم سکھانے میں، حتیٰ کہ ان کی وفات اور انتقال بھی وہیں ہوا اور ان کو وہیں اسی وطن انہی شہر میں دفن کیا گیا۔ ایسے کتنی مثال، 40 سال خدمت کی، کسی نے 50 سال خدمت کی، اور پھر ان کی قبر بھی اسی شہر میں بنی، رہنے والے کہاں کے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء اکابر کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے دل بھر آتا ہے اور دل سے یہ باتیں نکلتی ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء کی قدر کریں، اور اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم ان کے پیچھے فقرے نہ کسے، اور یہ نہ بولے، یہ نہ سوچے تنخواہ لے کر، پگار لے کر پڑھاتے، اس میں کون سی دین کا کام ہے، تنخواہ لے کر پڑھاتے ہیں۔ 1995 میں جب میں پہلی مرتبہ تراویح پڑھا رہا تھا تو شہر میں ٹاور روڈ پر، اس کے اطراف میں، مسجد کا نام نہیں لیتا، میں تراویح پہلی مرتبہ تاندلجا سے بس کے ذریعے سے جانا پڑتا تھا، اور افطاری کر کے میں نکلتا تھا، اور واپس آنے کے لیے آخری بس اسٹیشن سے 10:20 کی تھی تاندلجا کے لیے، 10:20 کی فیمس بس۔ اگر وہ بس نکل گئی تو پھر آپ تاندلجا نہیں جا سکتے تھے، جنگل تھا۔ تو تراویح کے بعد تو آخری بس چھوٹ جاتی تھی، تو اپنے دادا کے گھر رات گزارتا تھا، وہیں سحری کرتا، فجر کی نماز پڑھاتا اور فجر کی پہلی بس میں واپس آتا۔ یعنی ایک تراویح کے لیے ایک بندہ رات میں 8 بجے چلا ہے، فجر میں 7 بجے، 11 گھنٹے کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے۔ اور جب 27 دن ہو گئے تراویح کے، اور جب مسجد والوں نے کور دیا، 300 روپے تھے۔ کتنے روپے تھے؟ اس رات میں بہت رویا، بڑی رات کہتے، 27ویں ختم قرآن۔ ایک رمضان تو ہوتا ہے حافظ عالموں کے لیے کہ کچھ 2 پیسے دیکھنے ملتے ہیں۔ 27ویں رات جب سب کو، سارے حافظ خوشیاں منا رہے تھے، میں پوری رات رویا۔ میری ماں نے سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹے اپنے قرآن پیسوں کے لیے نہیں سنانا ہے، اپنے قرآن
پختہ کرنے کے لیے سنانا ہے. اس کے لیے تجھے نہیں حافظ بنایا کہ تو پیسہ کمائے. اگرچہ تیرا کرایہ بھی نہیں نکلا کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے. 2 سال میں اللہ نے افریقہ تراویح کے لیے بلایا، اور پھر افریقہ الحمدللہ 4-5 سال وہاں تراویح پڑھائی. مجھے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم یہ نہ کہے کہ پیسہ لے کر دین کا کام، یہ کیا کام ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں، اور ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کے ذہن صاف کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. میں آپ کو ایک آخر میں مشورہ دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دین کا کام ایسا ہونا چاہیے، عالم اس نہج پر کام کرے کہ ہم جیسا چاہتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. میں ان احباب کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ دین کا کام ایسا ہونا چاہیے، مدرسہ ایسا چلنا چاہیے، یا بیان ایسا ہونا چاہیے، یا دین کا کام ایسا ہونا چاہیے، وہ احباب سے میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ سب سے اچھا کام یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو عالم بنا دو. آپ اپنے بچوں کو عالم بنا دو، انہیں مدرسے میں بھیج دو، 8-10 سال پڑھاؤ، پھر آپ جیسا دین کا کام چاہتے ہیں اس طرح سے کرا سکتے ہیں. الحمدللہ. پھر یہ عیب والے علماء اور نہ کام کرنے والے علماء یہ ہٹ جائیں گے دھیرے دھیرے. آپ کی اولاد آ جائے گی اور وہ دین کا کام کرے گی جیسے آپ چاہتے ہیں. آپ اپنے اولادوں کو لاؤ میدان میں. اور جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں تنخواہ لے کر دین کا کام نہیں ہے، تو میں ان سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پھر آپ اپنے بچوں کو لاؤ میدان میں، اور اپنے بچے بڑے ہو گئے تو پوتوں کو لاؤ، نواسوں کو لاؤ، اور داخل کرو، عالم بناؤ. 10 سال ان کے پیچھے محنت کرو، اور پھر ان سے جب وہ بڑے ہو جائے تو ان کو یہ کہہ دو کہ بیٹا اب تمہیں کوئی کمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت کما رہے، تمہیں کوئی کمانا نہیں ہے. تمہاری شادی بھی ہم کرائیں گے، تمہارے بچے ہوں گے ان کو بھی ہم پالیں گے، تمہارے بچوں کو اگر بیمار پڑیں گے علاج بھی ہم کرائیں گے، اور تمہاری جو ضرورتوں ہوگی وہ سب ہم دیکھیں گے. فی سبیل اللہ دین کا کام کرو، فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرو. میں آپ ایسے حضرات سے مشورہ دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے ان احباب کو قبول فرمائیں جو اپنے مال کو دین کے پیچھے خرچ کرتے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، علماء کے پیچھے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم مال میں خوب برکت عطا فرمائے. یہ 2-4 باتیں اس لیے کہہ دی ہے کہ کچھ واقعات ہمارے سامنے تھے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ مولانا علماء کے لیے کہیں تو ہم یہ بات ایسے مجمع میں کہیں گے، ایسے مجمع میں کہتے ہیں جہاں پر صرف علماء ہو. علماء کی ذمہ داریاں کیا ہے، علماء کو کیسے نہج پر کام کرنا ہے، علماء علم کے ساتھ کیا کیا چیزیں ضروری ہے، یہ باتیں وہاں کہی جاتی ہیں جہاں علماء کا مجمع ہوتا ہے. مگر آپ کے لیے یہ بات ہے کہ ہم اپنے اکابر، اپنے علماء سے عقیدت رکھیں، بھروسہ رکھیں، محبت کریں ان سے. اگر ان کی غلطی ہے تو بیٹھے 2-3 بڑوں کو بٹھائے، سمجھائے. ایک سکھانے سے جانور سیکھ جاتا ہے تو پھر انسان کیوں نہیں سیکھے گا. اس لیے ہم اس بات پر تھوڑی توجہ دیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارے چندے کے سلسلے میں شہر بروڈا جہانگیر پورہ واڈی علاقے میں چھوٹی مسجد ہے، تو چھوٹی مسجد کے اندر کافی دنوں سے تعمیری کام چل رہا ہے. وہاں سے ذمہ دار حضرات آئے ہیں، تو آپ نوجوان بچے بھی ہیں باہر، تو آپ سے گزارش ہے کہ للہ رقم سے چھوٹی مسجد واڈی جہانگیر پورہ اس کے لیے تعاون فرماوے. اس کے علاوہ بنگال اور کلکتہ سے 2 مدرسے کے چندے کے سلسلے میں علماء آئے ہیں، زکوٰۃ صدقہ وغیرہ سے ان کا تعاون فرمائیں. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے چچا زاد بھائی قاری صاحب جو پچھلے کچھ جمعہ پہلے تشریف لائے تھے، خطبہ نماز پڑھایا تھا، آج بھی تشریف لائے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ سنتوں سے فارغ ہو جائے
انشاءاللہ خطبہ نماز پڑھائیں گے قاری صاحب. جزاک اللہ خیر.